السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ 105 سے 122 ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ۔ کذبہ سے کاف زال با اس کا روٹ ہے جھٹلایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو کذبت ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، یہ اس میں جنس ہے جس میں مذکر مؤنث واحد جمع سب آتے ہیں۔ قوم نے نوح المرسلین، نوح علیہ السلام نے رسولوں کو، یعنی جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو۔ یہاں پہ ایک اور قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور اس نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ مرسلین مرسل کی جمع ہے، اور یہ بات ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے جمع کا صیغہ آتا ہے۔ صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو سب رسول کو جھٹلایا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر رسول ایک ہی پیغام لے کر آتا ہے، سب کی ایک ہی دعوت ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ، نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو پیغام پہنچایا جو کئی سو سال کے عرصے پر محیط تھا، تو اس طویل زمانے میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ کئی رسول کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہو، لیکن چونکہ تمام انبیاء کے ذکر میں یہی بات ہے تو پہلا جو معنی ہے وہ قابل قبول ہے۔ 106 اس جب قالا کہا لہم انہیں اخوہم ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے الا تتقون کیا نہیں تم ڈرتے؟ بھائی اس نے کہا کہ حضرت نوح انہی کے قوم کے ایک فرد تھے۔ اخوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اخوت دینی اور دوسری اخوت نسبی۔ یہاں پر جو ہے نسبی ہے، اخوت دینی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام ابتدائی پیغمبر میں سے ہیں، ان کے بھی تعلیمی نقاط وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو۔ آپ بار بار یہی نوٹ کریں گی کہ بار بار اسی کی بات کی جائے گی۔ پیغمبر کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنا۔ اب جو آج ہمارے لیسن کا سب سے اہم نقطہ ہے نا، بار بار ہم اس کو ہی ریپیٹ کریں گے، وہ کیا ہے؟ تقوی، یعنی اللہ کا تقوی ہر اچھے عمل کی بنیاد ہے۔ آپ جو بھی عمل کریں گی تقوی کی بنیاد پر کریں گی۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار۔ اس کا مطلب امانت بھی ہے اور امن بھی ہے۔ جب امانتیں پوری ہوتی ہیں نا تو امن بھی قائم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو پیغام مجھے دے کر بھیجا ہے وہ ذمہ داری ہے کہ تم تک پہنچاؤں اور اس میں کوئی کمی پیشی نہ کروں، یعنی یہ امانت ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ دین کی بات آگے پہنچانا بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو دل میں آئے کہنے بیٹھ جائیں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، چلیے جی میں بتاتی ہوں آپ کو، میں فتویٰ دیتی ہوں، بس کہتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، کچھ علم ہے نہ کوئی خبر۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہم نے کتنا کچھ پڑھا ہے نا، تو عبداللہ بن عمر جب حدیث بیان کرتے تھے تو ان کا چہرہ زرد رنگ کا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ہم کتنا ایزی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت علم والے ہیں، تو یہ بہت فکر کی بات ہے۔ کلاس میں آپ پڑھانے اگر آتی ہیں تو اس فکر کے ساتھ اللہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، بار بار ایک چیز کو پڑھیں، ایک آیت کو کئی بار پڑھیں، یعنی کل اگر آپ کو یہ چیئر ملتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے پڑھا اور آپ آ کے بیٹھ گئی، نہیں، ایک چیز کو بار بار پڑھیں گی، پورا ہفتہ ان آیتوں کو ریپیٹ کرنا ہے کہ کوئی مسٹیک مجھ سے نہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی زائد بات نہ نکل جائے منہ سے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ دین کی جو حالت بدل گئی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ بے علم لوگوں کا اس میدان میں اتر جانا، اور پھر کیا ہے؟ من گھڑت باتیں کرنا۔ اللہ اکبر، تو پھر کیا؟ ان باتوں کو بیان کر کے یہ بھی کہہ دینا کہ یہ حدیث ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ تو جتنا معلوم ہو اتنا بتا دیں، اور جو نہیں معلوم کیا کہیں؟ لا ادری، میں نہیں جانتی بس،
اس میں شرمندگی کی بات ہی نہیں ہے، میں نہیں جانتی۔ بڑے بڑے عالموں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، میں نہیں جانتا، بعد میں بتاتے ہیں، پوچھ کے بتاتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے لوگ اسٹیج پر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو زیب دیتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو امانت کی بات ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اسی طرح پہنچانا ہے جس طرح اس نے ہمیں پہنچائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ذمہ داری سے صحابہ کرام نے ذمہ داری سے آگے پہنچایا، اور آج میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم بہت زیادہ ذمہ داری سے اللہ کے احکامات کو آگے پہنچائیں۔ 108 دیکھیے، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ اطیعون تو واو عین اس کا روٹ ہے، یعنی میں جو ایمان باللہ اور شرک نہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو، جو دے رہا ہوں وہ لے لو، لیکن تاکید کے لیے فاتقوا اللہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے نا، جبکہ اوپر بات ہو گئی تھی الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے، لیکن یہاں پہ پہلی بات فاتقوا اللہ، پھر کہا واطیعون۔ یاد رکھیں کہ جب تک میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا ہم جب تک اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ جب خوف ہوتا ہے تو پھر انسان اطاعت کی طرف آتا ہے، اور اگر خوف نہیں ہوتا تو بس منمانیاں چلتی ہیں، جو میرا دل چاہے گا وہ میں کروں گی۔ وما اسألکم، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، یعنی کہ جو میں یہ تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، علیہ من اجر، اس پر کسی اجر کا، یعنی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا مگر علی رب العالمین، اوپر رب العالمین کے۔ 109 فریضہ رسالت کے کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں لے رہا کہ تم گھبرا کر بھاگ جاؤ، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے جو وہ قیامت کے دن مجھے دے گا۔ تو دین کے کام پر دنیا کا کوئی فائدہ نہ سوچنا، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اجر سے محروم نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بے لوث خدمت کرتا ہے۔ تو پیغمبروں کا کیا تھا، اللہ سے اجر، اس لیے دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے کہ دنیا مجھے کیا دے گی۔ آج ہمارا ہر معاملہ دنیا سے شروع اور دنیا پر ختم ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے دنیا کیا دے گی، کچھ نہیں تو اتنا پروٹوکول تو دے کہ میں سب سے ڈیفرنٹ نظر آؤں۔ ہم دنیا سے تقاضا کرتے ہیں، عزت، مال، ہر چیز دنیا سے چاہتے ہیں، لیکن پیغمبروں نے کیا کیا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ آپ بار بار ہائی لائٹ کریں فاتقوا اللہ، پھر ڈر کی بات آئی ہے۔ یہ جو میں اور آپ اتنے گناہ کرتے ہیں نا، یہ ہمارا بے خوف ہو جانا ہے، اس وجہ سے ہم بڑے بڑے جملے کہہ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، کیونکہ مومن کی پہچان کیا ہوتی ہے، مومن ڈرتا ہے ہر بات کہنے سے، ہر قدم اٹھانے سے۔ تو اس لیے بار بار فاتقوا اللہ کی بات ہے۔ اب تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ میں جو سب سے اہم نقطہ ہے فاتقوا اللہ، اور جس کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ تقویٰ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، اور پیغمبر کی اطاعت ان دونوں چیزوں سے مل کر ہوتی ہے۔ یعنی عمل صالح اگر کرنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہوگا، تقویٰ آپ اختیار کریں گے تو اخلاص خود بخود آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تقویٰ انسان کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے دل سے دنیا کا حساب کتاب، اس کی محبت، اس کی نفرت، یہ تمام کیفیات دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر تقویٰ اور اخلاص آ جاتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، اب دیکھیں قوم کا ری ایکشن کیا ہے، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، لکا تجھ پر، واتبعک، جبکہ پیروی کی تیری، ارذلون، رذیل حقیر لوگوں نے، یعنی غربا، معاشرے کے کمزور ترین لوگ، وہ تمہیں فالو کرتے، ہم تیری اطاعت کریں۔ تیرے ساتھ تیری مجلس میں بیٹھنے والے تو بہت ہی غریب اور غربا لوگ ہیں، معاشرے کے حقیر لوگ ہیں، تو اس لیے کیا کہا کہ ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔
تو جو دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، چاہے کسی سے ملنا ہو، کسی سے کاروبار کرنا ہو، کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سرکل کیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا، تمہارے ساتھ تو ایسے لوگ بیٹھتے ہیں، نہ بزنس مین ہیں، نہ اچھی تجارت کرنے والے ہیں، نہ قابل ہیں، نہ کامیاب ہیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا فیوچر تو تباہ ہو جائے گا۔ قالا، اس نے کہا، وما، اور کیا ہے، علمی، علم میرا، بما، اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے رہتے۔ فرمایا مجھے کیا معلوم وہ پہلے کیا کام کرتے تھے، میں لوگوں کے حسب نسب اور ان کے پیشوں کی تفتیش نہیں کرتا، میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ ایمان کی دعوت دوں، اور جو اسے قبول کر لے، اب چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، اسے اپنی جماعت میں داخل کر لوں۔ کلاس سسٹم دین کا نہیں غیر دین کا بنایا ہوا ہے، اسلام رنگوں طبقوں میں نہیں بانٹتا انسان کو، جیسے کہ وہ شعر کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، تو اسلام رنگوں اور نسلوں میں نہیں بانٹتا، بلکہ اسلام کس کا نام ہے، اسلام محبت بھائی چارے کا نام ہے، ایک ساتھ مل کر کام کرنے کا نام ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے کانٹیکٹ ہوں، جن سے ہمیں فائدے ہوں، بس ہم انہیں کو اپنی کلاس کی دعوت دیں، نہیں، یہ خوبصورت دین اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے امیر غریب سب برابر ہے۔ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ 113 ان، نہیں، حسابہم، حساب ان کا، الا، مگر، علی ربی، میرے رب کے ذمے، لو، کاش، تشعرون، تم شعور رکھتے، یعنی کسی کی بھی قدر و قیمت تقوی اور خدا خوفی کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ مال کی وجہ سے۔ اور یہاں پر علی ربی، میرے رب کے ذمے ہے، کاش کہ تم شعور رکھتے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ عام طور پہ ایسے اعتراضات اٹھائے جانے والے خود کو بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں، وہ خود کو سمجھتے ہیں بس ہم ہی باشعور ہیں، کیونکہ دنیا میں ہم کامیاب ہیں، ہمارا گھر اچھا، ہمارا اسٹیٹس اچھا، ہمارا کاروبار کامیاب، ہم بہترین بزنس مین، تو پھر کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب بے وقوف، اور دین کی بات کرنے والے تو بہت ہی بے وقوف، جنہیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر ہی نہیں آتا، جو صرف اور صرف ایسا کام کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم تو بڑے بے عقل ہو، جبکہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، علی ربی لو تشعرون، میرے رب کے ذمے کاش تم شعور رکھتے۔ در حقیقت تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ اصل فائدہ کہتے کس کو ہے، اصل فائدہ تو وہ ہے جو ہمیشہ ملنے والا ہے۔ وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، بطاردی، دھتکارنے والا، طارادار اس کا روٹ ہے، مؤمنین، ایمان والوں کو، یعنی دین کا پیغام ہر طبقے کے لیے ہے، اپنی مجلس سے انہیں نکالنے والا نہیں ہوں میں، اور نہ ان کو دھتکارنے والا ہوں، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ بہت خاص ہے، تمہاری نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کمزور ہے، کمتر ہے، حقیر ہے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، تو اس لیے میں ان کو نہیں دھتکارتا، کیونکہ ان کی سب سے بڑی خاصیت مؤمنین، ان کا ایمان ہے۔ لیکن دنیا میں ہمیشہ کیا ہوتا آیا ہے، دینداروں کو دھتکارا گیا ہے، انہیں نظر انداز کیا گیا ہے، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی دھتکارا گیا، انہیں بھی نظر انداز کیا گیا۔ جیسے آپ جانتی ہیں کہ آج بھی میرے اور آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کی تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں، فضول، بے مقصد، اس سے کیا ہوگا، نہ اچھی جاب ملے گی، نہ دنیا میں کوئی ترقی، یعنی سمجھا جاتا ہے کہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ہمیں تو دنیا کی ڈگریز لینی ہے، دنیا میں اپنا نام بنانا ہے، تو یہ کیا ہے، دین کو دھتکار دینا۔ اللہ اکبر، دین کو آپ نے خاص نہیں سمجھا۔ ان، نہیں ہوں، انا، میں، ان کا معنی یہاں پہ نہیں میں کیوں آ رہا ہے، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، اللہ، مگر، نذیر مبین، ڈرانے والا کھلم کھلا،
पैगंबर का काम लोगों को अल्लाह का पैगाम देना है, बुराई नाफरमानी से बचाने के लिए उनको डराना है ताकि अजाब से बच सके। क़ालू उन्होंने कहा ला इल्लम अलबत्ता अगर ना तंतही तो बाज आया, नून हा या इसका रूडे नहीं से, या नूह ए नूह लताकुनन्ना अलबत्ता तो ज़रूर होगा, लाम ताकीद के लिए और नून मुशद्दद भी ताकीद यानी डबल ताकीद है। तो क्या कहा बड़ी ताकीद के साथ, अलबत्ता तो ज़रूर होगा, मिनल मरजूमीन संसार किए जाने वालों में से, रजम से, राजिमीम इसका रूड है और रजीम भी इसी से ही है। तो कौम ने कहा अगर तू बाज ना आया तो हम तुझे संसार कर देंगे, यानी कि अब नौबत कहाँ तक आ गई, कत्ल तक, कि हम तेरा किस्सा ही तमाम कर देंगे, बस अब हमसे तेरी ये बातें सुनी नहीं जाती। क़ाला कहा रब्बी ए मेरे रब, इन्ना बेशक कौमी मेरी कौम ने कज़्ज़बू झुटलाया है मुझे। अब अल्लाह ताला से फ़रियाद की नूह अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब मेरी कौम ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मुझे आउटकास्ट कर दिया है, अब फ़ैसला कर दे मेरे दरमियान और इनके दरमियान, जो मेरे साथ ईमान वाले हैं, फ़फ्ताह बस फ़ैसला कर दे बैनी दरमियान मेरे व बैनहुम और दरमियान इनके, फ़तहन हतमी फ़ैसला, व नज्जीनी और निजात दे मुझे, व मम्मइया और इनको जो मेरे साथ हैं, मिनल मुमिनीन ईमान लाने वालों में से। तो एक ही साथ इसकी तफसीर चल रही है। तो क्या कहा कि अब फ़ैसला कर दे, जो मेरे साथ ईमान लाने वाले हैं उनको निजात दे और बाकी लोगों को बर्बाद कर दे। अब ये जो दुआ थी ऐसा नहीं था कि कुछ अरसे में ही परेशान हो गए, बेजार हो गए, हम तो एक दो दिन में बेजार हो जाते हैं ना और छोड़ देते हैं लोगों को। यहाँ तो 900 साल की तबलीग थी, बहुत लंबा सफ़र बड़े सब्र से किया था, लोगों ने बड़ा धुतकारा था इनको, बड़ी तकलीफ़ें दी थी इनको, बहुत बेजार हो गए थे इनसे, जहाँ से गुज़रते थे अपने मुंह पर कपड़ा डाल लेते थे, कुछ कहते थे तो कानों में उंगलियाँ ठूस लेते थे, मजाक उड़ाते थे, लोगों में बुराइयां करते थे, बच्चों को कहते थे, जैसे बच्चे होशियार हो जाते अपने कांधे पे बिठा के लेके जाते हो, कहते देखो वो शख्स जो नज़र आ रहा है ना इसका नाम नूह है, कभी इसके करीब ना जाना। यानी ऐसा मामला था, 900 साल का ये तकलीफ़ सफ़र था। और जब उन्होंने कहा कि अब तो तेरा किस्सा ही तमाम करना है, संसार करना है, उस वक्त ये दुआ की, क्योंकि अब इनका क्या काम था, एक पैगम्बर को कत्ल करना, तो उस वक्त दुआ की। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि दाई लोगों से नहीं लड़ता बल्कि अल्लाह से फ़रियाद करता है। हम क्या करते हैं, लोगों से एक लंबी बहस में शुरू हो जाते हैं। दाई देखता है कि बस मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और ये बाज नहीं आ रहे, वो फिर अल्लाह से फ़रियाद करता है, अल्लाह तू जान, अब तेरा फ़ैसला। ये शख्स सुनता ही नहीं, ये बाज आता ही नहीं, ये नाहक करते करते थकता ही नहीं, इसकी उम्र गुजर गई, गलत फ़ैसले करते हुए, नाहक फ़ैसले करते हुए, हक मारते हुए। अल्लाह हम तुझे कहते हैं कि अब फ़ैसला कर दे। तो यहाँ पर फिर दुआ की जाती है, उससे झगड़ा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि 900 साल का अरसा गुज़र चुका था। एक लंबी तकरार के बाद क्या कहा कि अब फ़ैसला कर दे। 119 देखे, वअनजयनाहु तो निजात दी हमने इसे। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। वमम मअहू और इनको जो इसके साथ थे, फिल फुल की कश्ती में, फुल भी इसमें जिन्स है, यानी कि वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब आ जाते हैं। फिल फुल किल मशहून कश्ती में जो भरी हुई थी, मशहून जो है शीन हा नून इसका रूट है, शहन कहते हैं किसी कश्ती के सामान को या उसके सवार को। एक तो फुल के कश्ती, अब जो उसमें सवार होने वाले लोग हैं, अब वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, और सामान, उसको शहन कहते हैं। और कहा जाता है आज के दौर में कि ये कश्ती जो है डिस्कवर हो चुकी है, और मैंने पहले भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल आप लोगों को बताई थी। 300 गज लंबी है, 50 गज चौड़ी है, 2 मंजिला है। और आजकल तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इसको स्टडी करना, रिसर्च करना बहुत आसान है। अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह ने कश्ती में सवार करवाया और अल्लाह ने इन लोगों को निजात दी और बाकी लोगों को सुम्मा गरकना,
پھر غرق کر دیا ہم نے، بعد الباقین اس کے بعد باقی رہنے والوں کو، یعنی کہ جو کشتی میں سے سوار ہونا تھا جن میں، وہ تو سوار ہو گئے، بچ گئے، لیکن جو رہ گئے تھے کشتی سے باہر ان سب کو اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، باقی کافرین کو غرق کر دیا۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، وما اور نہ کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو پورا واقعہ آپ کے سامنے بھی رکھا ہے نا، اس میں تمہیں کچھ نہ کچھ نکات ایسے ملیں گے کہ زندگی سنورنے کے لیے بہت ہے، اگر تم واقعی ان نشانیوں میں وہ نکات ڈھونڈ سکو۔ کامیابی ایمان کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، اور کامیاب مومن کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہو۔ جو سوار ہوئے تھے وہ کون تھے؟ متقی تھے، کیونکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں جو اہم نقطہ تھا تقوی، اس کو اختیار کیا۔ تقوی آیا تو اخلاص خود بخود آ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے ان کو نجات دے دی، دوسروں کو غرق کر دیا، اس میں نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی باتیں سننے کے بعد پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ان کا یہ حال ہے۔ جتنی بھی ڈیٹیل ان کے سامنے رکھ دو، بار بار رکھ دو، انہیں نہ کوئی نشانی نظر آتی ہے، نہ کوئی نقطہ نظر آتا ہے، نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اب اس پورے واقعے میں کیا چیزیں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئیں جو ہم کہیں کہ میری زندگی کے لیے، مجھے سنورنے کے لیے یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں، تو ایسی باتیں ان میں سے اٹھایا کریں اور ان کو لکھ لیا کریں کہ مجھے یہ سیکھنے کو ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا ہے نا، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ باتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایمان ہی نہیں لے کر آتے، ایمان والے بنتے ہی نہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دو صفات اللہ تعالیٰ ہر واقعے کے اینڈ میں لازمی بیان کریں گے۔ کون سی صفات ہیں؟ عزیز اور رحیم کی، یعنی اور بے شک تیرا رب نہ ماننے والوں کے لیے زبردست بدلہ لینے والا ہے، اور ماننے والوں کے لیے رحیم ہے۔ تو کیا ہے لیسن کہ داعی اسلام کی نصیحت کو محبت سے سننا ہے، بیزار نہیں ہونا، حق سن کر اس کا انکار نہیں کرنا، مال و دولت کا بندہ نہیں بننا، صرف اللہ کا بندہ بننا ہے، دین کے لیے کوششیں کرنی ہے جیسے رسولوں نے کی، ان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمتیں پیش کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ نکات مجھے لکھنے ہیں کہ میں نے کیا سیکھا۔ 123 سے 140 حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اس کا ٹاپک ہے۔ 123 کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو۔ کذبت دوبارہ آ گیا، مؤنث کا صیغہ، اس میں جنس ہے، مؤنث مذکر واحد جمع کے لیے، اور کسی قبیلے کو جب تصور کیا جاتا ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عادیوں نے بھی کیا کیا؟ رسولوں کو جھٹلایا۔ عاد کون تھے؟ ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ جیسے آج بھی لوگ ہیں نا کہ دادا پر دادا کے نام لگاتے ہیں، اپنی برادری کا نام لگاتے ہیں، تو عاد ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا جن کے نام پر قوم کا نام پڑ گیا۔ 124 اذ قال، جب کہا تھا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ دیکھیں یہاں پہ بھی پھر وہی تبلیغ، تتقون، یہاں پہ کیا ہے؟ اخوت کی بات، وہی بھائی چارے کی بات، اخوت فی النسب ہے، نہ کہ اخوت فی الدین۔ ہود علیہ السلام کو بھی عاد کا بھائی اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا ہے جس کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے انہیں اس قوم کا بھائی قرار دیا گیا۔ تو انہیں بھی اللہ کا پیغام دیا کہ تم ظلم و زیادتی کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف نہیں ہے؟ یعنی کہ ظلم انسان کب کرتا ہے؟ جب خوف دل سے نکل جاتا ہے اللہ کا۔ انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول، ایک رسول ہوں، امین، امانت دار، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں،
جو اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے وہ چاہتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں یہ جو پہنچا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا، معاشرے میں امن قائم ہوگا، کیونکہ اللہ کے قانون میں، احکامات میں عدل ہے۔ امن اور امانت دونوں اس کی میننگ ہے نا۔ جب ہم اللہ کے پیغام کو عام کریں گے، لوگوں کو اللہ کا وہ پیغام جو اللہ نے دے کے بھیجا ہے لوگوں کو بتائیں گے، تو پھر کیا ہوگا، انسان اچھے فیصلے کرے گا، اچھی بات کرے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ تہمت نہیں لگائے گا، پھر کیا ہوگا، امن قائم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بار بار یہ بات ریپیٹ کی جائے گی، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر بات آ گئی، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری۔ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو۔ تو تقوی کہاں لے جاتا ہے، اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ وما، اور نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجرن، کسی اجر کا، ان اجریہ، نہیں اجر میرا، الا، مگر، علی رب العالمین، مگر اوپر رب العالمین کے۔ اس پیغام کو پہنچانے کی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ میرا رب مجھے بدلہ دے گا، اس لیے بغیر کسی بوجھ کے تم صرف سن لو اور قبول کر لو۔ یعنی کہ اجرت لینا کیا ہوتا ہے، بوجھ ہوتی ہے نا، تو اس لیے تم پر کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، تمہارا کام کیا ہے، صرف سن لو۔ اب دیکھیں یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات کچھ یہ بھی ہے نا کہ ہم جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا اتنی فاسٹ ہے اور جو ہے بار بار ایک چیز ریپیٹ، اور ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی تو لکھ سکتا تھا نا، وہی سارا پیغام قوم عاد کو دیا حضرت ہود علیہ السلام نے، بس بات ختم۔ لیکن قرآن کا ایک ایک حرف بے مقصد نہیں ہے، اس قرآن کے ہر لفظ میں حکمت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ باتیں ریپیٹ کی ہیں تو مقصد کیا ہے، یہ باتیں ہم ذہن نشین کر لیں، اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں پہ یہ باتیں بٹھا لیں۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا، جیسے پہلے احکامات تھے وہی یہ والے احکامات ان کو دیے گئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان احکامات کو بار بار ریپیٹ کرنے میں بھی حکمت ہے۔ سن رہی ہو نا، امین بننا ہے، سن رہی ہو نا، تقوی اختیار کرنا ہے، اور بار بار تقوی، اللہ اکبر، یہ تقوی کی کمی ہے نا، یہ دور کرنی ہے۔ ہمارے اندر جیسے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے نا، اسی طرح تقوی کی بھی کمی ہو چکی ہے۔ اور جب کیلشیم کی، وٹامنس کی کمی ہوتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، صحیح سے فیصلے نہیں کر پاتا، زندگی بڑی بوجھل لگتی ہے، بڑا بوجھ لگتا ہے، ہر کام کرنا، ہر بات سننا۔ لیکن جب وٹامنس پورے ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ تو میرا اور آپ کا کیا ہے کام، تقوی اختیار کرنا۔ ہمارے اندر تقوی کی کمی آ گئی ہے۔ قوم عاد ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، بہت قوی مضبوط جسم و جان کے مالک تھے، اللہ کی طرف سے ان کو بڑی شان و شوکت دی گئی تھی۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے اور اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلی بڑی قوم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 250-300 سال پہلے آئے تھے۔ اس دور میں بھی ایسی عمارتیں بنائی تھیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج بھی جو قومیں اونچی عمارتیں بناتی ہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہیں، بڑی چیز سمجھنے لگتی ہیں۔ بلکہ یہاں تو عمارتوں کی بات، قوموں کی بات ہے نا، اگر کسی شخص کا اپنا ایک بڑا اونچا گھر ہوتا ہے نا، اس کا مالک ہوتا ہے، وہ بہت اچھے ایکسپینسو ایریے میں رہتا ہے، اس کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، بڑا قابل، بڑا سمجھدار۔ تو یہ لوگ تکبر کا شکار ہو گئے تھے اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، کہ ہم سے بڑھ کر تو قوت کسی کے پاس نہیں۔ ان کے فن تعمیر نے ان کو متکبر بنا دیا تھا۔ تو کیا کیا انہوں نے، پیغمبروں کو جھٹلایا، اور پھر شرک نے ان کو باغی کر دیا۔ اتبنون، با نون یا اس کا روٹ ہے، کیا تم بناتے ہو، بنی، بنیا یعنی عمارت کو کہتے ہیں، کیا تم بناتے ہو، بکلی، ہر، ریعن، اونچی جگہ پر، را یا عین اس کا روٹ ہے، آیتن ایک نشانی یعنی کہ یادگار، تعبثون عبث سے، عبث سے، عین باسا اس کا روٹ ہے، بیکار کام کرتے ہو، ری کہتے ہیں ٹیلے کو، را یا عین ٹیلے کو کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ۔ اب یہاں پر عمارتوں کی بات ہے،
تو عمارتیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ عمارتیں ضرورت کے لیے ہونی چاہیے. فن تعمیر ایسا ہو جو انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہو، شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں. وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی جاتی ہے، اس میں بہت مال خرچ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں. الحدیث. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ضرورت سے زائد، یعنی کہ بہت زیادہ اسراف کے ساتھ عمارتوں کو تعمیر کرتے ہیں. تو کیا کہا؟ کیا تم اونچی جگہ ایک ٹیلہ بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو اپنی قوت، اپنے فن کا اظہار کے طور پر؟ اور یہ آج آپ کے سامنے بھی دنیا میں بہت اہم ہے. آپ جانتی ہیں نا کہ دنیا میں ایسی ایسی عمارتیں ہیں کہ لوگ سفر کر کے جاتے ہیں ان عمارتوں کو دیکھنے کے لیے. وقت کا ضیاع، اس عمارت کو بنانے میں مال کا ضیاع. قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے، تعبثون، بیکار کام ہے. اور آج کیا ہے؟ اسی کی تو دوڑ ہے. جو جتنا کر سکتا ہے وہ اپنے طور پر کرتا ہے. جتنا بڑا گھر میں کر سکتی ہوں نا میں کروں گی، جتنی اونچی بلڈنگ میں کر سکتی ہوں میں کروں گی. ہر کسی کو ایک دوڑ ہے، اونچی عمارتوں کی دوڑ. ملکوں میں بھی یہی کام چل رہا ہے. آج اگر ہمارے بچے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا فلاں عمارت کو دیکھنا ہے، برج خلیفہ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر کیا بات ہے کہ بطور کھیل تماشا تم دنیا کو کھیل تماشے میں لگانا چاہتے ہو، ان کو ان کے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہو. اللہ اکبر. وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، محلات. صنع سے صاد نون عین اس کا روٹ ہے. تو جو تم بناتے ہو قلعے، محلات، لعلکم، شاید کہ تم تخلدون، تم ہمیشہ رہو گے. یعنی اتنا اس میں ٹائم لگا رہے ہو، پیسہ لگا رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ رہو گے. اتنی بڑی بڑی عمارتیں ایسے بنا رہے ہو گویا یہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جس میں وقت اور وسائل کا بھی ضیاع ہے، اور اس کا مقصد بھی ایسا ہے جس سے دین و دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو فن تعمیر تھا جس کی وجہ سے یہ ایروگینس کا شکار ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. کیا کیا ہے تم نے؟ کیسے کام کیے؟ بے مقصد چیزیں بنا رہے ہو، بے مقصد کام کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو. 130 دیکھیں. وَإِذَا، اور جب، بطشتم، پکڑتے ہو تم، بطشتم، پکڑتے ہو تم، جبارین، سرکش ہو کر، جبر سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی کہ بہت زبردستی کے ساتھ. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کے ظلم و ستم، تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے. یہ قوم انتہا درجے کی مغرور قوم تھی. ان کا فن تعمیر عروج پر تھا، جس وجہ سے وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے تھے، تکبر کا شکار ہو گئے تھے. اور تکبر انسان کو جبر کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ لوگوں پر جبر کرتے تھے. غرور و تکبر میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ دوسروں پر جب ظلم کرتے تو ان کو ایسے پکڑتے کہ جبر کرتے ہوئے ذرا رحم نہ کرتے. کیا ہوا؟ فاتقوا اللہ واتقون، وہی بات کہی گئی. کتنا بھی انسان سرکش ہو، نافرمانیاں کرنے والا ہو، ایک ہی پیغام، فاتقوا اللہ واتقون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. یہ جو بات ہے نا کہ بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. کسی بڑے نے بڑا خوب کہا کہ میں جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں، اور آپ بتائیں کہ میں اس کے اندر کیا خوبی دیکھوں. اس نے کہا صرف یہ دیکھنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صرف یہ دیکھنا اور کچھ نہ دیکھنا، تمہاری بیٹی بہت خوش رہے گی. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی تکلیف نہیں دیتا. فاتقوا اللہ واتقون، بس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. واتقوا الذی، اور ڈرو اس سے جس نے امدکم، مدد کی تمہاری، بما، ساتھ اس کے جو، تعلمون، تم جانتے ہو، یعنی مزید سمجھایا. پیغمبر نے کہا کہ ڈرو اللہ سے، ایسا ظلم مت کرو، میری بات سنو، میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈرو جس نے طرح طرح کی نعمتیں دے کر تمہاری مدد کی ہے. امدکم بما تعلمون، امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بانعام و بنین، ساتھ مویشیوں اور بیٹوں کے، بنین، بانون یا، جنات و عیون، اور باغوں اور چشموں کی. اس نے تمہاری مدد مال اور اولاد سے کی، اور زرخیز زمین، باغات دیے چشموں کے ساتھ کہ جس میں نہریں بہتی ہیں.
135 انی اور بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم نذیر عذاب سے بڑے دن کے، یعنی نعمتوں کو یاد دلا کے کیا کہا، اگر تم نے اپنے کفر کو جاری رکھا اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ جو انعام دینے پر قادر ہے وہ انتقام لینے پر بھی قادر ہے۔ قالوا انہوں نے کہا سواء برابر ہے علینا ہم پر اوعظت خواہ نصیحت کرے تو ام یا لم نہ تکم من الواعظین تو ہو نصیحت کرنے والوں میں سے۔ واعظ کی جمع واعظین، واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے۔ تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو اتنی تبلیغ کر کے، اتنا کچھ بتا کے، کیونکہ تیرا واعظ جو ہے پر اثر ہی نہیں کرتا، تمہارا کہنا نہ کہنا ہمارے لیے برابر ہے، یعنی اتنے سرکش ہو چکے تھے۔ ان ھذا الا خلق الاولین نہیں ہے یہ مگر عادت پہلوں کی، خلق خالام قاف اولین اول سے، یعنی کیا کہا انہوں نے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، مطلب وہی باتیں جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، یا مطلب یہ کہ ہم جس دین اور عادت و روایت پر قائم ہیں وہ وہی ہے جن پر ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا، تو دونوں صورتوں میں ہم آبائی مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو دنیا کے مقابلے میں دین کی باتوں کو کیا کہا، یہ تو پہلے وقتوں کی باتیں، جیسے کہ ہم بچوں کو جب کوئی نصیحت کرتے ہیں یہ تو پہلوں کی باتیں، بس اب نیا دور ہے، تو کیا یہ تو پہلوں کی عادت ہے، پہلوں کی باتیں ہیں، بیکورڈ ہونے کی نشانی ہے یہ سب۔ وما نحن بمعذبین اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے، یعنی ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم جو کرتے ہیں نا بس ٹھیک کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ وَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو انہوں نے جھٹلایا اسے پھر ہلاک کر دیا ہم نے انہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ یقیناً اس میں لآیاتًا البتہ ایک نشانی ہے۔ وما اور نہ کانا تھے اکثرہم اکثر ان کے مؤمنین ایمان لانے والے۔ جب عادیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو کیا ہوا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کی طرح کیا یہاں پہ فرمایا، دیکھو اس میں نشانی ہے کہ عذاب ان پر آیا کیوں تھا، کیونکہ ان میں اکثر لوگ بے ایمان تھے۔ بے ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کو قبول نہ کرنا۔ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کے احکامات پر ایمان، اور کیا کیا تھا ان لوگوں نے، انکار کر دیا تھا۔ تو قوم عاد کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ ایک مضبوط ترین قوم تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا تھا اس جیسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، کہ بنانے والا خود فرما دے کہ اس جیسی قوم ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوت میں بھی تھی بہت زیادہ، اسی طرح سرکشی میں بھی تھی۔ یہ قوم کہتی کیا تھی، من اشد منا قوہ، کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے۔ جب یہ قوم کفر و جبر میں حد سے گزری تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں دن میں جو ان پر عذاب بھیجا، جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہا، جو ان کو فضا میں بلند کرتا، یعنی یہ ہوائیں جو چلی تھی تیز، یہ فضا میں بلند کرتی اور پھر دور سے اونچائی پہ لے جا کر سر کے بل ان کو پھینک دیتی، جس سے ان کا دماغ یعنی کہ ان کا سر ان کے تن سے جدا ہو جاتا۔ بغیر سر کے ان کی لاشیں اس طرح زمین پر پڑے تھے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ ان کے مضبوط جسم، محلات، باغ، نہریں، بے شمار نعمتیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، جس کی وجہ سے یہ تکبر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مٹایا کہ ان کے بعد آج تک اس علاقے میں کوئی آباد ہی نہ ہوا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اب بھی اگر کوئی اس علاقے میں جائے یعنی کہ جانے کی کوشش کرے تو وہ وہاں جا نہیں پاتا۔ 1988 میں جب ریسرچ کیا تو بتایا گیا کہ اس کی صحرا کی ریت کو حاصل کیا گیا، اور اس ریت میں کیا ہے اس کو لیبارٹری پر لے کے گئے ریسرچ کرنے کے لیے کہ ریت کو ٹیسٹ کیا جائے، تو پتہ چلا کہ اس میں 35 مختلف قسم کے زہر موجود ہیں جو بہت خطرناک ہے۔ لیبارٹری میں جہاں بھی اس ریت کو رکھا جاتا وہ چیز وہ جگہ ٹوٹ جاتی،
اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ اس ریت کو سمندر میں واپس ڈال دیا گیا، یعنی کہ اس کو کہیں رکھ بھی نہیں سکتے تھے، ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ اور کچھ جانوروں کو اس علاقے میں ہکایا گیا تو وہ دور سے ہی اس ریت کو دیکھ کے بدک گئے اور بھاگ گئے۔ 140 میں پھر دیکھیں اللہ رب العالمین نے اینڈ میں کیا فرمایا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ لوگوں یہ صفات مت بھولنا اپنے رب کی، اگر تم اچھے بن کر رہو گے، تقوی اختیار کرو گے تو میں رحیم ہوں تمہارے لیے، لیکن اگر سرکشی کی تو یاد رکھنا کہ انتقام بھی لیتا ہوں تو زبردست لیتا ہوں۔ تو لیسن کیا ہے 123 سے 140، نعمتیں ملنے پر تکبر نہیں کرنا۔ نعمتیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اللہ جتنی نعمتوں کو بڑھاتا جائے نا، اتنی اپنے اندر عاجزی کو بڑھاتے جائیں، اپنے کاندھوں کو جھکاتی جائیں، اپنی بات کو اوپر رکھنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بڑا جاننا چھوڑ دیں۔ حق کو ہمیشہ سننا ہے اور قبول کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ شکر ادا کرنا ہے کہ میرے کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی کہ میں نے حق سن لیا اور اس کو قبول کر لیا۔ 141 اب شروع ہو رہا ہے قوم صالح کی تبلیغ۔ کذبت جھٹلایا سمود المرسلین، سمود نے رسولوں کو، اذ جب قالا کہا تھا لہم ان کے لیے، اخوہم ان کے بھائی، صالحون صالح نے، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے۔ اب یہاں پہ صالح علیہ السلام کے لیے کیا بات آئی کہ ان کو بھی جھٹلایا جب یہ آئے، اور ان کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے، قوم سمود کہا جاتا ہے۔ اخوت نسبی کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ۔ اب پیغمبروں کے جو مشن ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا، تو اس مشن کا حصہ بھی بننا ہے، تو اس کے لیے کچھ نکات اٹھانا پڑیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر میں اس مشن کا حصہ بنتی ہوں تو مجھے کرنا کیا ہوگا۔ تو ہائی لائٹ کریں اخوہم، پیچھے بھی پڑھا تھا، بار بار پڑھ رہے ہیں، لیکن اب کچھ اور نیا۔ اخوہم نمبر 1 کیا نقطہ، جس کو بھی پیغام دینا ہے نا، بہن بن کے دینا ہے، کریٹیکل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کی انا جگاتے، اس کا ضمیر نہیں جگاتے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم تو کچھ جانتی ہی نہیں ہو، نہیں، بہن بن کے، بہن آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اگر آپ اس طرح اور کر لیں تو اور بھی اچھی لگیں گی، بہن بن کے۔ اخوہم کو ہائی لائٹ کر لیں، پھر تتقون کو ہائی لائٹ کر لیں۔ پہلے تو خود تقوی اختیار کرنا ہے، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈروں گی تو لوگوں کو کیا ڈراؤں گی۔ میری خلوت کچھ ہے، میری جلوت کچھ ہے۔ جلوت میں بہت نیک ہوں، خلوت میں دیکھیں میرے کام کتنے، میرے ڈرامے اور فلمیں چل رہے ہیں، میں کیا بتاؤں۔ تتقون تو تقوی اختیار پہلے خود کرنا ہے، پھر لوگوں کو تقوی کی دعوت دینی ہے۔ انی لکم رسول، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ امین امانت دار بننا ہے، ذمہ داری سے پیغام کو پہنچانا ہے۔ ذمہ داری کیا ہے، جو سنا ہے اس میں مزید مہارت حاصل کرنی ہے۔ مجھے کچھ ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا، چلیں اور ریسرچ کرتی ہوں، اور مزید علم حاصل کرنے کی طلب۔ پھر جب پہنچانا ہے تو اس طرح جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اترے، اپنی بات نہ رکھیں۔ فاتقوا اللہ واتقون، تقوی اختیار کرنا کہ دنیا کی فکر چھوڑو، لوگوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہمارے اندر مسئلہ کیا ہے، فاتقوا اللہ نہیں، فاتقوا الدنیا۔ ہم دنیا سے بڑا ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتے کیا کہیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم اطیعون، وہ جو اطاعت نبیوں نے ہمیں پہنچائی، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیا کریں، کیسے کروں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نا۔ تو بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ، فاتقوا اللہ واطیعون، دنیا اور لوگوں سے نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، اسی صورت میں واطیعون، میری اطاعت کرو گے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وما اور نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا تم سے، دینداری کو دکانداری نہیں بنانا۔ لوگ کیا کرتے، دین کے نام پہ چندے جمع کرتے، خوب جمع کرتے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے، جبکہ جو دین کے لیے آیا ہوا پیسہ ہوتا ہے اس پہ حق نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کو بھی استعمال کریں۔ آپ اپنے عام طور پر اپنے لیے، اپنی ذاتی چیزوں کے لیے، ذاتی کام کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جو دین کے لیے وقف کر دیا، دین کے پیسوں کے لیے سے وہ سامان آیا تھا، وہ چیزیں آئی تھیں، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز انسٹیٹیوٹ کی جو بھی لا کے یہاں پہ رکھی، وہ دین کے پیسوں کی تھی، یعنی کہ
جنہوں نے دین کے لیے پیسہ نکالا تھا ان پیسوں سے ہم وہ چیزیں لائیں اب ان چیزوں کو ہم استعمال کریں اپنے لیے، یہ ناحق ہے۔ تو دینداری کو دکانداری نہ بنائیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تمام چیزیں میں بھی استعمال کر سکتی ہوں، نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف دینداروں کے لیے، یہ صرف اور صرف انسٹیٹیوٹ کے لیے۔ تو ہر اس چیز کو علیحدہ کر دیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میں اپنے گھر میں ایک کلاس رکھ رہی ہوں، میرے پاس ڈیسکس ہیں، میرے پاس جو ہے ٹیبل ہے، میرے پاس صوفے ہیں، میرے پاس جو ہے چیئرس ہیں، یہ تمام ادارے کی ہیں، میں اپنے مہمانوں کے لیے، دنیا کے لیے ان کو استعمال نہیں کر سکتی، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چندہ جمع کر کے دین کے لیے ہی وقف کر دیں اس پیسے کو، نہ کہ اپنی ضرورت کے لیے۔ وما اور نہیں میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر من اجر کسی اجر کا، ان نہیں اجریہ اجر میرا الا مگر علی رب العالمین اوپر رب العالمین کے ہے۔ جو بھی کام کرے نا اللہ تو ہے اس کا بدلہ دینے والا، تو بہت بڑھا کے دیتا ہے۔ دنیا کیا دے گی؟ تھوڑا سا، مجھے تجھ سے چاہیے۔ سمود اصحاب الحجر کہلاتے ہیں۔ اصحاب الحجر اس لیے کہ پہاڑی سلسلے تھے، یہ پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ قوم صالح کی قوم تھی، ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا کہ اس کی نافرمانی تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گی، میری بات مانو کیونکہ میں امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اپنی محنت کا بدلہ صرف اور صرف جہان والے رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ 146 آتت راکونا، تا را کاف اس کا روٹ ہے، ترکا، ترکا بھی اسی سے ہی ہے، چھوڑ کے جاتا ہے نا انسان۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی ماں اس میں جو ہا ہونا یہاں ہے، آمینین امن سے رہنے والے، یعنی بے خوف پر امن۔ اے لوگو تم اللہ کو کیوں بھول گئے ہو؟ اس وجہ سے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں کیا یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی اور تم ان نعمتوں کے بیچ میں ایسے ہی بے خوف پر امن رہتے رہو گے اور تم سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، کوئی سوال نہ ہوگا؟ فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں، و عیون عین کی جمع عیون، و زروع و نخل اور کھیتوں میں اور کھجور کے درخت، زارعین اس کا روٹ ہے، زرع کی جمع زروع، طلعھا طالام عین اس کا روٹ ہے، خوشے ان کے، طلعون کہتے ہیں طلوع ہونے کو، کھجور کے درخت پر سب سے پہلا جو پھل آتا ہے اس کو طلعون کہتے ہیں۔ ریم ہا ضاد میم، نرم و نازک، ہضم سے، اس کی کئی میننگس ہیں، یعنی کہ کم کرنا، گھٹانا، نچوڑنا، نرم کرنا، اور ہضم کا جو لفظ ہے یہ اردو کا بھی ایک لفظ ہے نا، اور اس میں تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ 147 148 اب نعمتوں کی تفصیل کے ساتھ کہ اس رب نے تمہیں کیا نوازا ہے، ایسی باغات کہ جن میں نہریں بھی ہیں اور پھل بھی ہیں، اور پھلوں کے ساتھ کھجور کا پھل بھی آ جاتا ہے، لیکن علیحدہ یہاں پہ کھجور کا نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ عربوں میں چونکہ کھجور کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے اس کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، نون حاتا یعنی کہ کھودنا، نحت کھودنا، تراشنا، من الجبالی پہاڑوں میں، بیوتن گھروں کو، فارہین خوب ماہر بن کر، فارہا سے، پھر فرحن کی جمع، تو جب ماہر بن جاتا ہے نا انسان کسی چیز میں تو اس کے اندر اترانا بھی آ جاتا ہے، اکڑ بھی آ جاتی ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے اور اتراتے، فخر کرتے، بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، جیسے آج کل لوگوں کا حال ہے۔ غیر ضروری آرائشوں اور فنکارانہ صلاحیتوں کو، مہارتوں کو خوب اظہار ان کا کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جو ہے برتری حاصل کرتے ہیں، فخر غرور کا اظہار کرتے ہیں، تو انہیں بھی اپنی کاریگری پر بڑا گھمنڈ تھا۔ 150 فاتقوا اللہ واتقون، اب تمام ڈیٹیل کے بعد دوبارہ فاتقوا اللہ واتقون، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، ولا تطیعوا اور نہ تم اطاعت کرو امر المسرفین اور نہ تم اطاعت کرو حکم کی حد سے بڑھنے والوں کے۔ اب یہاں پہ جو مسرفین ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی ان کے جو لیڈرز تھے، اور مسرفین ان کو کیوں کہا گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہ اسراف سے ہے، اور مسرف کی جمع مسرفین، سین را فا اس کا روٹ ہے۔ اسراف کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ سرکشی کرنے والے، ہر چیز میں حد سے بڑھ جانے والے۔ تو کیا کہا؟ لاؤ مت، تکبر نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو
اور اپنے ان لیڈرز کی بات نہ مانو جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، جو کفر کے دائی اور مخالفت حق میں پیش تھے۔ ان کے لیڈرز الذین، وہ جو یفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، ولا یصلحون، اور نہیں وہ اصلاح کرتے۔ مسرفین کیا کرتے ہیں؟ ان کی پہچان کیا بتائی؟ وہ فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ اچھا، فساد ہوتا کس طرح ہے؟ فساد گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ زمین کے امن کو ختم کر دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے۔ فساد دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں دوڑ دھوپ کرنا، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی میں خوب اسٹرگل کرنا، ایسے کام کرنا جو اللہ نے حکم نہیں دیے، بلکہ کیا، ایسے کام کرنا جس سے معاشرے میں تباہی آ جائے، بلا وجہ کی بدعات، رسم و رواج، بے حیائی، اسراف، دکھاوا، ریاکاری، اس قسم کی تمام چیزیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ قالوا، انہوں نے کہا، انما، بے شک، انت، تو، من المسحرین، انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، مسحور کے معنوں میں۔ تو اب انہوں نے الزام کیا لگایا کہ تم جادوگر ہو، یعنی کہ جب حق کی بات بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ، مجنوں کہتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ تم تو سحر زدہ لگتے ہو، یعنی تمہارے اندر تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، بے شعوری کی باتیں کرتے ہو۔ کیونکہ جب کسی پہ جادو کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا، وہ بے عقلی کی باتیں کرتا ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے۔ تو حق کہنے والوں کو اکثر یہی کہا جاتا ہے، تمہارے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، بے عقلی کی باتیں کرتی ہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر پیغمبروں کو بھی یہی کہا گیا، ما انت، نہیں تو، الا، مگر، بشر مثلنا، مگر ایک انسان ہمارے جیسا، فاتی، تو لیا، بآیات، کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو ہم جیسا ہی انسان ہے، یہ وہی اعتراض جو ہر نبی سے کیا گیا۔ اور کیا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو لیا کوئی معجزہ، کوئی نشانی، یعنی اپنی دعوت میں، اپنے پیغام میں سچے ہو تو ثبوت پیش کرو۔ 155 قالا، حضرت صالح نے کہا، ان کے مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ہاذہ، یہ ہے، ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی، اس کے لیے ہے، اس کا روٹ ہے نون واو قاف، لاہا، اس کے لیے، شربن، پانی پینے کی باری، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، شربو، پانی پینے کی باری، یوم معلوم، دن معلوم کے، یعنی ان کے مطالبے کو پورا کیا گیا۔ قوم نے کہا، مطالبہ تھا کہ یہاں جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے، یہ قوم کا مطالبہ تھا، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، پہاڑ سے بھی بھلا کوئی اونٹنی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اس مطالبے کو پورا کر دیا گیا۔ لیکن ان کا یہ مطالبہ ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا۔ کیسے؟ آپ جانتی ہیں کہ عرب میں محدود پانی ہوتا ہے، وہ لوگ کنویں سے پانی لیتے ہیں اور اس پر جو ہے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے۔ اب صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن اونٹنی کا پانی پینے کا ہوگا اور دوسرا دن تم سب کا ہوگا۔ اب ان کے لیے یہ بات بہت بھاری ثابت ہوئی، یہ ان سے برداشت نہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عربوں میں مشہور ہے پانی پر لڑنا اور پانی پر ایک دوسرے کو قتل بھی کر دینا۔ اللہ کے نبی کے دور کو بھی جب ہم نے پڑھا تو اس میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ پانی کے معاملے میں یہ لوگ اکثر لڑتے اور جھگڑتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پانی کم ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ مطالبہ بڑا مہنگا پڑا، کیونکہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ ایک دن اونٹنی کا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ولا، اور نہ، تمسوہا، تم چھونا اسے، اب یہاں پہ وارن کیا جا رہا ہے کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، بسوئی، برائی سے، یعنی کہ برے ارادے سے۔ سو کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو انسان کو کسی غم میں مبتلا کر دے۔ فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں، اخذہ سے پکڑنا، عذاب یومن عظیم، بڑے دن کا۔ پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی تکلیف نہ دینا، مارنا نہیں، ورنہ بھاری دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَقَرُوهَا، عین قاف را اس کا روٹ ہے، تو انہوں نے کوچی کاٹ ڈالی اس کی۔ فَأَصْبَحُوا،
تو وہ ہو گئے، یعنی کہ صبح سے صبح کی انہوں نے کیسے نادمین، ندامت کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ وہ اونٹنی اللہ کی ایک نشانی اور پیغمبر کی صداقت کی دلیل تھی، پھر بھی قوم سمود ایمان نہیں لائی اور کفر و شرک کے راستے پر گامزن رہی، اور ان کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ بالآخر قدرت کی زندہ نشانی یعنی کہ اونٹنی کی کونچیں ہی کاٹ ڈالی، یعنی پہلے انہوں نے اس کو زخمی کیا اور جب وہ بیٹھ گئی تو اس کو قتل کر دیا، جبکہ وہ کیا تھا، وہ معجزہ تھا جو انہوں نے مانگا تھا، اللہ کی قدرت کی زندہ نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی، نادمین، تو وہ نادم ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے ندامت کس چیز سے ہوتی ہے؟ جب انسان کو یہ گلٹ ہو کہ میں نے جو کیا تھا غلط کیا تھا۔ یہ کب ہوئی تھی ندامت ان کو؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے، اِنَّا یقیناً فِی ذَلِکَ، اس میں لَآیَاتًا، البتہ ایک نشانی ہے، وَمَا، اور نہ کانا تھے، اکثرہم، اکثر ان کے، مؤمنین، ایمان لانے والے، اور عذاب نے انہیں دبوچ لیا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، یہ اس وقت ہوا جب وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب صرف 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، چوتھے دن تمہارے پاس عذاب آ جائے گا اور تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ایک پیغمبر نے یہ بات ان کو بتا دی تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں ڈرے، انہیں کوئی ندامت نہیں ہوئی، انہیں کوئی توبہ کا خیال ہی نہیں آیا، لیکن جب انہیں ان عذابات کے اثرات دکھائی دیے اس وقت انہیں ندامت ہوئی۔ عذاب علامت دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت انہوں نے توبہ کی اور ندامت جو ہے ان کے اندر پیدا ہوئی، تو ایسے وقت میں ایسی ندامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے کامیابی اصلاح میں ہے، فساد میں نہیں۔ حق پتہ چل جائے تو مان لینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، یہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا بہت بڑے عذاب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ دیر نہیں کرنی، ہمیشہ اللہ کے احکامات کو سن کر پہلے دعا کرے، اللہ مجھے تکبر کرنے والوں میں نہ کرنا، اللہ مجھے بھی تقویٰ دے دے، بار بار تقویٰ کی باتیں سن رہی ہوں، اللہ مجھے بھی تقویٰ چاہیے، مجھے بھی ڈر چاہیے، اللہ میں چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کام کروں میں میرے اندر یہ ڈر ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ جب تقویٰ آتا ہے تو پھر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کی چاہے خلوت ہو جلوت ہو، وہ ہر حال میں یہ دیکھتا ہے میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میرے رب کو یہ بات پسند ہے یا نہیں پسند ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے۔ تقویٰ انسان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے، تقویٰ اختیار اور تکبر سے پرہیز کرنا۔ 159 یعنی اللہ نے پھر دوبارہ واقعے کے اینڈ میں کیا کہا، وَإِنَّا رَبَّكَ، اور بے شک رب آپ کا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے، بے شک آپ کا رب بہت زبردست ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو بار بار یہ 2 صفت ہمیں بتا کر اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ عمل کرو گے تو میں تمہارے لیے رحیم ہوں، انکار کرو گے تو میں بہت زبردست انتقام لینے والا ہوں۔ تو کیا سیکھا، کیا لیسن ہے 141 سے 159؟ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ ان کو بھی اللہ نے صلاحیتیں دی تھی نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ریاکاری، لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگ میری تعریف کریں، دنیا کی کامیابی مجھے مل جائے، جبکہ اگر آپ کے پاس کچھ اسکلس ہے، ٹیلنٹ ہے، تو اس کا سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ہنر کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ نعمتوں پر اترانا نہیں ہے، نعمتوں کو فانی سمجھنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، مجھے یہ چیز مل گئی ہے نا، بس ہمیشہ کی نہیں مل گئی ہے۔ آپ کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، آپ یہ سوچیں یہ ختم ہونے والی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، کب چھن جائے، اس لیے نعمتوں پر اترانا نہیں ہے اور شکر ادا کرنا ہے تاکہ وہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں۔ شکر کے ساتھ، شکر کیا کرتی ہے، نعمتوں کے لیے جال بچھانے والی ہے، قید کر لینے والی ہے۔ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، فساد پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دینا، اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا ہے۔ تو کتنی زبردست باتیں ہیں یہ ہماری زندگی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے، ہماری زندگی میں بہترین فیصلے پیدا کرنے کے لیے، فیصلے کروانے کے لیے۔
ہمیں یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بہت بہترین کام لے گا، اس قرآن کے ذریعے، ان احکامات کے ذریعے عبرت حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی میں اصلاح کے لیے لوگوں کو بھی دعوت دیں گے اور خود بھی اصلاح کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔